آپ لوگوں سے میں لا آف نیچر کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں. ایک لا آف نیچر اور بتاتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو بتلایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانوں کے لیے کچرا، یوز لیس اور بے فائدہ ہوتا ہے اسے اللہ بہا دیتا ہے، اور جو انسانوں کے لیے نفع بخش اور بینیفیشل ہوتا ہے اسے اللہ زمین میں ٹھہراتا ہے، سروائیول دیتا ہے، اسٹیبلشمنٹ دیتا ہے. یعنی ہمیں اس دنیا کے لیے یوزفل بننا پڑے گا، تبھی کہیں جا کر کے ہمارا سروائیول ممکن ہے. تو بچوں، ہم دنیا کے لیے یوزفل اور فائدہ مند اس وقت ہی بن سکتے ہیں جب ہم دنیا کو دینے والے بنیں. ہم ٹیلنٹ اور دقیانوسیت کے فرق کو سمجھیں. کسی گاڑی کا ڈرائیور اگر سکلڈ نہ ہو تو ہم اس گاڑی میں بیٹھنا بالکل نہیں پسند کریں گے. ہم اپنے ٹریننگ میں سیریسنس لائیں. ہم تیار ہوں گے پریکٹس سے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تعلیم حاصل کرنا یعنی صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، بس اتنا ہی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے جب انٹرویو دیتے ہیں تو صرف 10% لوگوں کا ہی پلیسمنٹ ہو پاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے لیک آف سیریسنس. اس کی وجہ ہے لیک آف پریکٹس، ہارڈ ورک کی کمی، محنت کی کمی. اور ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹرٹینمنٹ کا نشہ. وی آر ناٹ اونلی اٹریکٹڈ ٹوورڈز انٹرٹینمنٹ بٹ انٹاکسیکیٹڈ بائی انٹرٹینمنٹ، جس کی وجہ سے سیریسنس بالکل ختم ہوتے چلی جا رہی ہے. ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک فلم آئی تھی 3 ایڈیٹس، بہت مشہور فلم تھی، اور اس کا ایک ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا. وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ بیٹا قابل بنو قابل، کامیابی اور سکسیس تمہارے پیچھے خود دوڑے چلی آئے گی. یہ ڈائلاگ بہت مشہور ہوا اور ینگسٹرز کے لیے بڑا موٹیویشنل ڈائلاگ ثابت ہوا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس ڈائلاگ سے آگے کی بات ملتی ہے کہ انسانوں کیریکٹر کو، اخلاق کو، نیتکتا کو، مورالٹی کو ڈیولپ کرو، پرسنالٹی خود بخود ڈیولپ ہوتے چلی جائے گی. اور ایک سروے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ بھارت میں 4G ڈیٹا کا 90% یوزیج فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور انٹرٹینمنٹ میں یوز ہوتا ہے، اور صرف 10% نالج حاصل کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. کیا چل رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں یار، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یعنی ٹائم اتنا ہے ہمارے پاس کہ پاس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں، ریلوے اسٹیشن پر دیکھ لیں، دوسری جگہوں پر دیکھ لیں، فری وائی فائی کی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن اس فری سہولت کو یوز لیس انٹرٹینمنٹ اینڈ ٹائم پاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں. کوئی پروڈکٹیو اینڈ کریٹو نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تحت دنیا انسانیت کو ناکام اور فیلئر انسان کی کوالٹی بتائی کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فضول کی بیٹھکوں میں حصہ لیا کرتے تھے، ان پروڈکٹیو اینڈ یوز لیس محفلوں میں حصہ لیا کرتے تھے. بس ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، کوئی پروڈکٹیو نالج نہیں حاصل کی جاتی. انٹرٹینمنٹ بالکل نہ ہو ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک سیما ہونی چاہیے. ہر چیز کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک پازیٹو، دوسرا نیگیٹو. ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں مٹھائی بہت پسند ہے تو اسے بھی ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کھانا ہوگا، ورنہ ہمیں ڈائبٹیز ہو جائے گا، جو مٹھائی کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے. ویسا ہی اوور یوزیج اینڈ نیگیٹو یوزیج آف موبائل فونز نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے ڈائبٹیز میں ڈال دیا. وقت اور زمانہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سنسار کے مالک نے اپنی کتاب میں وقت کو بہت اہمیت اور امپورٹنس دی ہے. اب کامیاب شخص وہی ہو سکتا ہے جو ان کی اہمیت کو سمجھے اور ان سے سبق اور عبرت حاصل کرے. وقت کی پابندی جو ہے وہ بھی ایک مورل ایٹیکیسی میں شمار ہے، لیکن ہمارے بھارت میں وقت کے پابند آدمی کو فرصتی آدمی کی اپادھی دے دی گئی. نماز جیسی ایک اہم عبادت کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا کہ انسانوں میں وقت کی پابندی آئے اور ان میں ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہو، جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
بے شک نماز جیسی اہم عبادت کو ایمان والوں پر وقت کے ساتھ ہم نے مقرر کر دیا. ہم وقت اور عمر یعنی زندگی کی اہمیت کو اگر سمجھیں اور اس کی قدر کر کے اچھے کام اور پروڈکٹیو ورکس کریں اور اس میں گزاریں تو ہم کو ترقی ملے گی انشاءاللہ. میرے پیارے اسٹوڈنٹس، اسے کوئی کرٹیسزم یا کوئی آلوچنا نہیں سمجھنا. آلوچناؤں کو ہمیشہ پازیٹو لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی انسان کی میچورٹی کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو کہ وہ کبھی اس بات کو کہنے میں سنکوچ نہ کرے کہ آئی واز رانگ. اپنی غلطی کو قبول کرنے میں کبھی چھوٹا پن محسوس نہ کریں. ہم دنیا کو بدلنے کے خواب بہت دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ میں ایک چینج اور ایک بدلاؤ لائیں کہ ہم دنیا کو دینے والے بنے اور دنیا کے لیے نمونہ بنے تو دنیا میں خود بخود تبدیلی اور چینج آتے جائے گا. اور اس کے لیے ہمارے اندر ایک ایسا جنون پیدا ہونا چاہیے کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اس اندھیرے سمندر سے بھی نور نکلے گا.